ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ سب سے پہلے بارگاہ الہی میں حمد و ثنا حضور علیہ السلام کے گلشن نبوت اور بارگاہ رسالت میں درود پاک کی ڈالیاں سجاتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ سب مل کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا و ملجانا و منبعنا محمد بارک وسلم سلام الناس۔ اور ویورز سے یہ گزارش اور ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ثواب کی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری بھی ہمت افزائی ہو۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں 4-5 لائن میں 6 لائن میں کہ وفی آخری ایامہ کا مطلب ایامہ النبی، یوم جمع ایام کا مطلب ہوتا ہے دن، پیریڈ کے معنی میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ٹائم میں آخری دن کانا یوم الجمعہ، وہ کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا۔ قاما الی القصر، گھر سے چلتے چلتے رک گئے۔ واستجاع، اور اس کے بعد کیا ہے؟ سیدھا لیٹ گئے۔ قاما یقوم قومن کا مطلب ہوتا ہے الی صلہ کے ساتھ ہوتا ہے کسی کے جانب چلنا جانا۔ خرج الی ذهب الی کے معنی میں ہے، نصر ینصرو سے۔ استجاع یستجیع، استجان کا مطلب ہوتا ہے سیدھا سیدھا چپ لیٹ جانا۔ الی ان، یہاں تک، زالت الشمس، دھوپ کم ہو گئی، ڈھل گئی، دھوپ کم ہو گئی یعنی ڈھل گئی۔ زالا یزول زولن کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا، میڈیم ہونا، ڈھل جانا، نصر ینصرو سے۔ فاستدعا بالماء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا۔ استدعا یستدعا استدعاءً، بے صلے کے ساتھ ہوتا ہے کسی چیز کو منگوانا۔ وتوضأ، اور آپ نے وضو فرمایا۔ توضأ یتوضأ توضؤً کا مطلب ہوتا ہے وضو کرنا۔ وصلی رکعتي الوضوء، اور انہوں نے صلاۃ الوضو کی 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ رکعتین تھا، یہاں سے نون حذف ہو کے رکعتي ہوا۔ وقام من مصلاہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے من مصلاہ، اپنی نماز پڑھنے کی جگہ سے، الی بیت الحرم، یعنی محرمات کے گھر کی طرف۔ کیا مطلب؟ مسجد سے ازواج مطہرات کے گھر کی طرف چلے۔ قام الی کا مطلب ہوتا ہے چلنا، نصر ینصرو سے۔ اور صلی یصلی تسلیۃً یا صلاۃً باب تفعیل سے نماز پڑھنا، اور توضأ یتوضأ توضؤً باب تفاعل سے وضو کرنا۔ اجتمعت النسوۃ علیہ بآئسات باقیات، اور تمام کی تمام عورتیں یعنی ازواج مطہرات علیہ ان کے پاس یعنی ان کے چاروں طرف، اجتماعت جمع ہو گئی، آئسات افسوس کرتے ہوئے، باقیات روتے ہوئے، یعنی افسوس کی اور رونے کی حالت میں، یعنی غم اور پریشانی کی وجہ سے کیا ہے سب چاروں طرف جمع ہوئی۔ یندبنا، وہ نوحہ کر رہی تھی یعنی زور زور سے ماتم کر رہی تھی، چیخ چیخ کے رو رہی تھی، انفسہن خود۔ ندبہ یندب ندبن، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، لیکن ازواج مطہرات کے ساتھ یہ یوز ہوگا تو ہم اس کو یہ بولیں گے کہ آپ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ حزناً علی فراق، الگ ہونے کے، جدا ہونے کے غم میں، فراق الگ ہونا۔ حزینہ علی کا مطلب ہوتا ہوپلیس ہونا، غمزدہ ہونا۔ لا اجتماع بعدہ، اس کے بعد ملاقات نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے گھر میں تو وہاں چاروں طرف ازواج مطہرات جو ہے افسوس اور رونے کی حالت میں چیخ چیخ کر اور ہمیشہ ہمیشہ آپ سے الگ ہونے کی وجہ سے جمع ہوئی ہوئی تھی۔ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّبْرِ الْمُعَزِّمِ، امر یامر، حکم دینا، سمجھانا، صبرا یعنی برداشت کرنے کا، ہمت دینے کا، اجر و ثواب لا، اور کیا ہے برداشت کرنے کا، معزم نے ان کو حکم دیا، ان کو تلقین کی، سمجھایا۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِنَّ مَالًا، اور ان پر وراثت کو، مال کو کیا کیا؟ تقسیم کیا۔ وَزَّعَ یوزع، توزیع کا مطلب تقسیم کرنا، یہاں فرقہ وزع کے معنی میں ہے۔ ثم ودعہن، انہوں نے ان سے رخصت لی۔ وَإِسْتَوْدَهُنَّ اللہ، اور ان کو اللہ کے حوالے کر دیا سبحانہ وتعالی۔ یہ اللہ کے نبی کی بات یہاں تک چل رہی ہے۔ اور حلیم کو اس لیے سنا رہے تاکہ ان کے اندر بھی ہمت آئے۔ وخرج،
اور وہ نکلے۔ وجلس ساعتن اور 1 گھنٹہ بیٹھے۔ ثم استدنا منہ راجہ، پھر جو ہے ان سے راجہ محمد حسین یہ کیا ہے ان سے قریب ہوئے، یعنی ان کے پاس آئے۔ استدنا یستدنی استدناءً، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے قریب ہونا، کسی کے پاس بیٹھنا۔ المخاطب باشجع الملک، جو بادشاہ کے بہادر سے فیمس تھے، مخاطب یعنی فیمس تھے۔ وقال لہو، راجہ حسین نے لہو مظفر حلیم سے کہا کہ قد رفع اللہ، اللہ نے قدر کا آپ کے درجے کو بالعلم، علم سے بلند کیا۔ فَيَرْفَعُ بڑھانا، قدر یعنی درجتوں کا، پوزیشن کو، علم کی وجہ سے آپ کے پوزیشن کو اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ اب بادشاہ نے کہا اریدو، میں چاہتا ہوں کہ ان تحضر وفاتی، جب میرے موت کا وقت آ جائے تو میں چاہتا ہوں کہ تقرأ علیہ، تم میرے سامنے سورۃ یاسین پڑھنا۔ سمجھ گئے؟ تحضر وفاتی یعنی حتی حان الوقت، یعنی موت کا وقت جب میرا آ جائے، میری روح نکلنے والی ہو، تو میں چاہتا ہوں تم سورہ یاسین کی تلاوت کرنا۔ وَتَغْسِلْنِي بِیَدِکَ، اور اپنے ہاتھوں سے تم مجھ کو دھونا، یعنی مجھے غسل دینا۔ حضرا یحضر، حضرن کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور قرأ علی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے کچھ پڑھنا۔ غسل یغسل غسلاً، ضرب یضرب سے دھونا، ٹھیک ہے، یہاں نہلانے کے معنی میں۔ وَتُصَاحِمُنِی فِیہ، اور اس سلسلے میں تم مجھ کو معاف کرنا، میرے ساتھ چشم پوشی کرنا، عفو درگزر کا معاملہ کرنا۔ تسامحہ باب تفاعل سے، فَإِمْتُنَّ، تو انہوں نے اس پر احسان جتلایا جس کے وہ اہل تھے۔ وَفَدَاہُ، وَدَعَا لَہُ، ان کے لیے دعا کیا۔ وَسَمِعَ أَذَانًا، تو بادشاہ نے اذان سنی۔ فقال، تو کہا اَہُوَ فِی الوقت، کیا وقت ہوا ہے، یعنی کس وقت کی اذان ہے۔ فَأَجَابَ اسد الملک، یہ اسد الملک نام ہے، تو اسد الملک نے جواب دیا ھذا اذان الاستدعاء لاستعداد الصلاۃ الجمعۃ، یہ جمعہ کے تیاری کی اذان ہے۔ وَيَكُونُ فِي الْعَادَةِ قبل الوقت، اور یہ وقت سے پہلے، فی العادت عام طور پر، یکون یعنی یکون الاذان ہوتی ہے، اس نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو باتیں ہوئی تھی وہ سب باتوں کو پھر سے دہرایا جا رہا ہے، تو یہ سمجھانے کے لیے بولا جا رہا ہے۔ فقالا، تو مظفر حلیم نے کہا اما صلاۃ الظہر، رہی بات ظہر کی نماز کی، فَأُصَلِّیہا، میں اس کو پڑھوں گا، عندکم، تمہارے پاس، یعنی تمہارے ساتھ، معکم کے معنی میں۔ وَأَمَّا صلاۃ العصر، رہی بات عصر کی نماز کی، فَعِندَ ربی، میں اپنے رب کے ساتھ اس کو پڑھوں گا، یعنی میں اپنے رب کے پاس اس کو ادا کروں گا، فی الجنت، جنت میں انشاءاللہ۔ ثم اذن، پھر انہوں نے للحاضرین فی صلاۃ الجمعۃ، یعنی جمعہ کے نماز میں حاضر ہونے والے یعنی مصلیوں کو اجازت دی۔ وطلب من مصلاہ، پھر انہوں نے اپنے نماز پڑھنے کی جگہ کا مطالبہ کیا، یعنی سوال کیا۔ وصلی، اور انہوں نے نماز پڑھی۔ ودع اللہ، اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے بوجہ مقبل علیہ، اس پر متوجہ ہونے، وقلب منیب، اور اچھے اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا امن، یہ اس شخص کی دعا تھی، اس کی دعا تھی، من ہوا مفارق للقصر، جو محل سے الگ ہو کر، مشرف علی القبر، قبر پہ جھانکنے والا ہے، قبر کو دیکھنے والا ہے، جو محل سے ہٹ کر قبر کو دیکھنے والا ہے، مطلب محل کو چھوڑ کر قبر میں جانے والا ہے، یہ بولنے چاہ رہے، یہ اس کی دعا تھی۔ ثم کان آخر دعائہ، ان کی دعا کا آخری لفظ، قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھ کو حکومت عطا کی، بادشاہت دی۔ آتا یوتی ایتاءً، اسی سے آتیتنی، اس کا مطلب ہوتا ہے آتا بہی کا مطلب دینا، عطا کرنا، لے کر آنا۔ وعلمتنی، اور تو نے مجھ کو من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کو بنانے والے، تو نے مجھ کو باتوں کا مطلب یعنی قرآن و حدیث اور ہر ایک چیز کا مطلب تو نے مجھ کو سکھایا۔ علم، تعلیم، سکھانا۔
سماوات سماؤن سماوات آسمان، ارضن اراضی زمین، انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو میرا دنیا میں اور آخرت میں کیا ہے میرا ذمہ دار ہے۔ توفنی تو مجھ کو وفات دے، موت دے، مسلمن مسلمان کی حالت میں، یعنی مسلمان بنا کر، اطاعت گزار بنا کر، اسلم یسلم اسلامً اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، والحقنی بالصالحین، لحق بہ کا مطلب ملا دینا، داخل کر دینا، گروپ میں ڈال دینا، صالحین نیک لوگوں کے۔ وقام من مصلاہ، پھر وہ اپنے نماز کی جگہ سے کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ قام من کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا، قام الی کا مطلب ہوتا ہے چلنا جانا، ویقول اور وہ کہہ رہے تھے، یعنی کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے، حالت بتا رہے ہیں، استودعک، ان کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، واستجاع علی سریرہ، پھر وہ اپنے چارپائی پر سیدھا سیدھا لیٹ گئے، وہو مستمع الحواس ووجہہ الی القبلۃ، ووجہہ الی القبلۃ، ان کا چہرہ قبلہ کی طرف تھا، اور حواس کیا ہے مجتمع، اکٹھا ہو گئے تھے، یعنی ہوش حواس بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وقال، اور انہوں نے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وفاظت نفسہ، اور ان کی جان کیا ہو گئی بہہ پڑی، یعنی روح نکل گئی۔ فاضا یفیض، فیضن کا مطلب ہوتا ہے بہنا، فاضت نفسہ کا مطلب ہوتا ہے روح نکلنا، ضرب یضرب سے فاضا یفیض۔ والخطیب علی المنبر، اور منبر پر تقریر کرنے والا کھڑا تھا، یدعو لہ، ان کے لیے دعا کر رہا تھا۔ وکان ذلک فی ثانی جمادی الاولی، یہ ہے کہ یہ واقعہ 2 جمادی اولی سنۃ اثنین وثلاثین وتسعمائۃ من الہجرہ، یہ جو ہے سن 932 ہجری میں ہوا۔ وکانا حمل تابوتہ، اور ان کے تابوت یعنی کھاٹ کو الی سرکہج، سرکہج کی طرف لے جایا گیا۔ حملا یحمل حملا الی صلہ کے ساتھ ہوتا ہے لے کر جانا، یہ مجہول ہے اس لیے۔ ودفن عند والدہ، اور ان کے والد کے پاس ہی ان کو دفن کیا گیا۔ فعل ماضی کے ساتھ دعائیہ جملہ شروع ہوتا ہے، یہ دیکھیں، طیب اللہ سراہ، اللہ ان کی مٹی کو پاکیزہ کر دے، کیا مطلب ان کی روح کو سکون دے۔ وَيُحْسِنُ الْإِسْتِشْهَادَ ہونا، اور یہاں پر دیے گئے شعر کا حوالہ بہترین طریقے سے دیا جا رہا ہے، بما، جس پر رسیہ بہی، مرثیہ کہا ہے، العماد القاتب، یعنی سلطانہ الملک، عماد کاتب نے اپنے سلطان بادشاہ عادل نور الدین شہید کے بارے میں جو مرثیہ پڑھا تھا، اس کا یہاں پر استشہاد یا کچھ شعر بہترین انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یا ملکہ، اے راجہ، ایامہ لم تزل،